پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی کچھ مسائل کے حوالے سے. شہر کراچی کے اور ملکی مسائل عموماً پروگرام میں زیر بحث آتے ہیں. پروگرام کے فارمیٹ کے مطابق جو دوسرا حصہ ہے اس میں بات ہوتی ہے آپ کی صحت کے حوالے سے. اسکیجول گیسٹ ہمارے ساتھ یہاں موجود ہوتے ہیں یا وہ مہمان ہفتہ وار آج ہی کے روز اس جو سیگمنٹ ہے 10 سے 11 میں مختلف طبیب ڈاکٹرز اور حکمہ ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہوتے ہیں. تو ہمارے جو اسکیجول گیسٹ ہیں آج موجود ہیں اخندزادہ حاجی دین محمد. معزز مہمان کو خوش آمدید کہوں گا. پہلے تو بہت شکریہ, بڑی نوازش حاجی صاحب پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے لیے. حاجی صاحب ایک ماہر حکیم ہے, بڑی طویل ان کی ایک ریسرچ ہے جڑی بوٹیوں کے حوالے سے, اور قرآن کریم کے ذریعے آیت کریمہ کے ذریعے اس کی علاج کر رہے ہیں لوگوں کو. اس سے بہت زیادہ افاقہ بھی ہو رہا ہے, اور یہ روحانی علاج کا جو معاملات ہیں اس کے اوپر بھی آپ کی جو ہے وہ آپ اس کے ذریعے بھی لوگوں کا علاج کرتے ہیں. تو بہت سارے سوالات آپ کے موصول ہوتے ہیں, ہم فرداً ان کے جواب لیتے ہیں. تو دین محمد صاحب کو سب سے پہلے خوش آمدید, اور اس کے بعد میں سب سے پہلا جو سوال آپ کی خدمت میں ہمیشہ رکھتا ہوں وہ یہ کہ جو پروگرام دیکھنے والے ہیں ان کو ذرا پتہ چل جائے گا آپ کا طریقہ علاج کیا ہے اور کس طرح آپ علاج کرتے ہیں. پھر میں آپ کی خدمت میں سوال رکھتا ہوں. جی بسم اللہ کیجیے. جزاکم اللہ شہزادہ, اچھی بات کی. جتنے بھی ہمیں دیکھنے والے سننے والے ہیں ان کے لیے بہت آسان سی بات ہے کہ میرا طریقہ علاج سب سے پہلے قرآن ہے. جی قرآن پاک کی آیتوں سے صورتوں سے اللہ کے نام سے میں علاج کرتا ہوں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, بہت خوب. دوسرا میرا جڑی بوٹیاں ہیں وہ جو ایک تھوڑا سا وقت گزارا کوئی 39 سال کے ماشاء اللہ اور ابھی بھی طالب علم پڑھ رہا ہوں. بہت بہت بڑی بات ہے. حقیقت میں طالب علم عاجز آدمی, میری کوئی حیثیت نہیں, حیثیت میرے رب کی جو میری علاج رکھتا ہے. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ لوگ آتے ہیں علاج کرواتے ہیں, اور ہمارے پاس جو بھی لوگ آتے ہیں ان کے لیے کچھ چیزیں ہوتی ہیں فکس. آنے والا 2 بوتلیں پانی لے کے آئے گا, ایک ضروری ہے. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ہر آنے والا درد و کرب میں آئے. ٹھیک ہے. بخار والا بخار میں آئے, زیادہ فائدہ ہے. جوڑوں کا درد والا جو بھی ہے پین کلر کھا کے نہ آئے. آسانی یہ ہوتی ہے کہ جب میرے پاس سے جاتا ہوں ہنستا مسکراتا ہوں جائے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ ایک خاص چیز ہے جو کہ سب کے لیے ہم التجا کرتے رہتے ہیں. خالی بوتل لے کے نہ آئے کریں, ابھی بھی سلسلہ برقرار ہے. بولنے کے باوجود بھی بعض اوقات 4 6 بوتلیں خالی بوتلیں لے کے آتے جی پانی با کے دیتے ہیں. لیکن ہمارے پاس ہوتا ہے, منع نہیں کرتے, لیکن ہمارے پاس ہی پانی کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا ہے. اور بورنگ کا پانی کسی کو دے نہیں سکتے کہ وہ پینے کے قابل ہوتا نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو چھٹے ماسل, لیکن بورنگ کا پانی پینے کے قابل نہیں ہوتا. تو یہ میرا طریقہ کار ہے. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ میں کوشش کرتا ہوں. میرا کوئی دعویٰ نہیں, لیکن شفا میرا رب دیتا ہے. میں نے اللہ کے لاکھوں نہیں, میں نے کروڑوں معجزے دیکھے کہ رب العزت ہر قدم پہ معجزہ ہوتا ہے. چھوٹی سی بات کا اضافہ کرنا چاہوں گا, مجھے اجازت ہو تو. دیکھیں آپ لوگ میرے پاس علاج کرانے آتے ہیں, 90% سے زیادہ وہ لوگ ہیں جو میڈیکل کے برباد کیے ہوئے ہیں. آپ گواہ ہیں, میں گواہ ہوں. 90% سے زائد لوگ جو میڈیکل کے برباد کیے ہوئے ہیں, رب شفا دیتا ہے وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ کسی سے بھی علاج کروا رہے ہوتے ہیں, کسی بھی ڈاکٹر سے, تو وہ ڈاکٹر صاحب جڑی بوٹیوں کے نام سنتے ہی منع کرتا ہے جڑی بوٹیاں استعمال نہیں کرنا. جب وہ ڈاکٹر صاحب, ان جیسے ہزاروں ڈاکٹر ہمارے پاس علاج کروا چکے ہیں, وہ آج بھی زیر علاج ہیں. کئی ڈاکٹر بتائیے, وہ بھی یعنی ایسے ڈاکٹر میں اگر نام لوں تو شاید آپ ہی سر پڑ کے بیٹھ جائیں. ایسا ہی ٹھیک ہے, وہ جڑی بوٹی کھاتے ہیں. لیکن اللہ کے نیک بندو, لوگوں کو منع نہ کرو. جب ڈاکٹر نہیں تھا تب بھی جڑی بوٹیاں تھیں, جب حکیم نہیں تھا تب بھی جڑی بوٹیاں تھیں. اگر کچھ بھی سمجھ میں نہ آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک بات کو تو سمجھ لو کہ اس کے تکلیف ہوئی پیٹ میں, یہ کہا اے میرے رب العزت میرے پیٹ میں درد ہے, فلاں درد پتہ کھا لو. کھایا تو شفا مل گئی. دوبارہ درد ہوا تو پتہ دوبارہ کھایا تو شفا نہ ملی. کوتور بھی جا کے پہنچے پروردگار عالم مجھے تو کل شفا ملی لیکن آج شفا نہیں ملی, آج درد اور ہے. تو جواب ہے کہ اے موسیٰ شفا پتے میں نہیں ہے, میرے پاس وہ ایک ذریعہ ہے. ہم آپ بیٹھے ہوئے یہاں پر یاسر, ہم ایک ذریعہ ہیں, ایک بہانہ, ایک وسیلہ ہیں. اس سے آگے کم از کم میری اوقات نہیں ہے. لیکن میں ان لوگوں کو جو لوگوں کو غلط بیانی کرتے ہیں, مس گائیڈ کرتے ہیں, ان سے کہوں گا کہ آپ اپنے ابھی کبھی اپنے اللہ کو دیکھ لیا کرو. روزانہ دیکھنے کی اوقات نہیں ہے, اللہ کے پاس جانے کی اوقات بھی نہیں ہے. تو کبھی کبھار اپنے اللہ کے سامنے پیش ہو جائے گا, تم کتنا غلط بیانی کر رہے ہوتے ہو. تو جہاں شفا ملے وہاں جاؤ. میں نہیں کہتا میرے پاس شفا, ہر چیز لکھی ہوئی ہے. یاسر کو کہاں سے ملے گی, میں بیمار ہوں مجھے کہاں سے ملے گی. اس طرح ہر کسی کا ایک ہی حال ہے کہ کس کو کہاں شفا ملنی ہے اور کس وقت ملنی ہے. سب چیزیں اللہ نے لکھ دی ہیں. روزی کب ملنی ہے, رزق کب ملنا ہے, جان کب جانی ہے, جان کب آنی ہے, یہ تمام چیزیں تحریر ہیں, یہ محفوظ ہے.
تو سمجھے نا یہ چیزیں تحریری ہیں، تو اس پہ چلنا ہم لوگوں نے. لیکن التجا جو میں کر رہا ہوں ان لوگوں سے جو اپنی دکانداری چلانے کے لیے لوگوں کو مس گائیڈ کرتے ہیں، پہلے برباد ہوئے ہوتے ہیں اور وہ لوگ برباد ہوتے ہیں، آتے ہیں ہمارے پاس چلنے قابل نہیں ہوتے ہیں، وہی لوگ ہوتے ہیں 2 دن میں 4 دن میں ٹھیک ہو چکے ہوتے ہیں. میں تھوڑی سی اضافہ کر لوں گا، اجازت ہو؟ ابھی لاہور سے ایک فیملی آئی ہے. بالکل ٹھیک ہے. فیملی آئی ہے، وہ خاتون جو ہے نا اس کا شولڈر فارم ہو رہی تکلیف، دونوں کمر میں اس نے بیلٹ باندھی ہوتی ہے، اور جب آئی تو ہاتھ یوں کر کے بس یوں کر رہی تھی، اس کے اوپر ہاتھ نہیں جا رہا تھا. آج ماشاءاللہ 2 دن کے اندر ہاتھ اس کا یوں جا رہا ہے. ٹھیک ہے، وہ دم کرا رہی، کاٹ کروا رہی ہے، باقی ان کو دوائیں دے دی. ساتھ اس کی خود بیٹی ڈاکٹر ہے، وہ بھی ساتھ آتی ہے. وہ جب تکلیف زیادہ ہوتی ہے تو انجیکشن پین کلر جو ہے نا وہ لگتا رہتا ہے، لیکن اب اس کی ضرورت نہیں ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گئے. اس کے والد صاحب ہیں، ان کے ہارٹ پرابلم تھی، وہ بھی الحمدللہ کافی بہتر ہو رہے ہیں. تو یہ دیکھیں کہ ہمارا آپ کا کیا مقصد کیا کہ یاسر کیوں بیٹھا ہوا، میں کیوں بیٹھا ہوا، خونزادہ کیوں بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. انسان کی بقا سلامتی، بہت خوب، انسان کی شفا کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے بیٹھے ہوئے. سب سے ضروری. دیکھو یاسر میرے پاس کسی کا خرچہ نہیں دوائی کے علاوہ، دوائی فری میں نہیں ملے گی، وہ ہمیں کوئی آ کے نہیں دیتا پیسے. یہ بتا دوں کہ لینے والے بہت آتے ہیں جی، لیکن دینے والے نہیں آتے، کیونکہ ہم نے کہیں بورڈ نہیں لگائے ہوئے، کہیں جا کے باہر پبلسٹی نہیں کی ہوئی ہے. ہم اپنے ہاتھ میں رہتے ہوئے سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، اپنی مدد آپ پہ چل رہے ہوتے ہیں. دعا جتنے کی بنتی ہے اتنے پیسے ادا کرنے، اس پیسے کی دوبارہ دعا بنتی ہے. اس کے علاوہ نہ کسی سے 1 روپیہ مانگنا ہے، نہ کسی نے دینا ہے. جس نے کسی نے دینا بھی اگر ہے تو اس کی دعا کسی نہ کسی غریب کو دے دی جاتی ہے. آپ کو اس سے میں بتا دوں کہ ابھی لاہور میں 2 مریضوں کا علاج ہمارے پاس چلا 2 سال ہو گئے، ماں بیٹی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. وہ یہ عالم تھا کہ چلنا پھرنا ممکن نہیں تھا، بس وہ بیٹھے 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 روتے رہتے تھے. آج ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہ اپنی زندگی میں آ چکے ہیں. ان کی جو دعا جاتی ہے زکات سے جاتی ہے، ان کو بتا دی ہے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن آج وہ اپنی زندگی میں آ چکے ہیں. تھیلیسیمیا کی بیماری ہے جس میں خون نہیں چڑھتا ہے، لیکن جو وجود ساتھ چھوڑ دیتا ہے. لیکن آج بھاگ دوڑ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں. یہ میرے لیے اور یاسر آپ کے لیے اور تمام ان لوگوں کے لیے انعام جو کبھی اگر ہماری مدد کرنا بھی چاہتے ہیں. یہ ان میں ان لوگوں کا شہر موجود ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. یاد رکھو دعا مجھے اکیلے کو نہیں ملے گی، یاسر کو بھی ملے گی. جو بھی ٹھیک ہوگا تو وہ میرے خاندان کو بھی دعا میں یاد رکھے گا، آپ کو بھی. اور کسی نے ہمارے ساتھ نیکی کی ہوگی، کسی نے کی دوائی بنانے میں مدد کی ہوگی، وہ دعا اس کو بھی مل رہی ہوگی. آپ گواہ ہو کہ میں کہاں کہاں جاتا ہوں دعائیں لینے کے لیے، کتنے دھکے کھانے پڑتے ہیں، کتنی مشکلیں اٹھانی پڑتی ہیں. مشکل کام ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد ایک اذیت بن جاتی ہے، پھر لانا، اسے تیار کرنا، سکھانا، بنانا، تیار کرنا، پھر ان پہ کلام الہی پڑھنے کے لیے ایک وقت وہ صبر آزما مرحلہ. بالکل ایسا ہی دن رات سب کی دعا ہوتی ہے. لیکن یہ بات میں نے اس لیے کی کہ کچھ لوگ ایسے وہ اپنے مفاد کی خاطر انسان کو قربان کر دیتے ہیں. ان سے التجا کہ وہ یہ نہ کریں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، یہ سوال کیونکہ ابھی بات ہو رہی تھی معاملے پر کہ درد اور یہ خاص طور پہ جو فروزن شولڈر یا موروں کا جو مسئلہ ہے، بہت سارے لوگ اس کا شکار ہیں. دوا کا تو لوگوں کو علم ہے جس کے ذریعے علاج کیا جا رہا ہے، بالخصوص جو جوڑوں کے درد میں اور گھٹنے کے درد میں. اب میں جتنے بھی سوالات آتے ہیں اس میں سب سے پہلے یہ پوچھتا ہوں کہ ڈاکٹر نے کیا تجویز کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں نہیں، ریپلیسمنٹ کا سب سے پہلا آپشن ہے. یعنی جو سب سے آخری آپشن ہونا چاہیے وہ سب سے پہلا آپشن ہے. اب یہ بتائیے کیا کیا جائے. اس میں آدھے لوگ تو اس کا شکار ہو چکے ہیں، کچھ سے افاقہ نہیں ہوا. چلیں اگر کوئی ٹریٹمنٹ کروانے کے بعد فائدہ ہو جائے نا تو وہ قابل قبول ہے. اب فائدہ بھی نہیں ہو رہا، اب کیا کیا جائے. اب یہ بتائیے کہ اور زیادہ تکلیف کا شکار ہے. آپ نے اذیت ناک نس پہ ہاتھ رکھا ہے، درد نہیں، انتہائی تکلیف. اذیت ناک. تھوڑی دیر پیرا آدمی کا مڑا رہا ہے تو کتنی اب میرے تکلیف ہے. پاس سبھی مریض آ رہے ہیں تو انہیں کیا کوٹوں میں انجیکشن لگوائیں کس چیز کے، کارٹیزون کی. اچھا، چند دن ٹھیک ہے، اب تکلیف تھی، بڑھ گئی، چلنا مشکل ہے، گھٹنے سوج گئے. ٹھیک ہے. پھر انجیکشن لگا، پھر یہ ہوا. اب میں چھوٹی بتاؤں، میرا ایک بہت اچھا دوست ہے رفیق نام، وہ دنیا میں نہیں رہا. اچھا، کالر لائن پر ہیں، اگر آپ کہیں گے تو ان کو شامل کر لیا جائے. ٹھیک ہے. السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے پاس آواز جو ہے وہ شاید نہیں آ رہی ہے. نئی فلور پہ میرے پاس آواز نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ ہیلو. اچھا، میرے پاس وہ نیچے جو ہے نا وہ آواز نہیں آ رہی. آپ دوبارہ سے جو ہے نا وہ لے لیں، دوبارہ سے کال کریں. آپ کی کال دوبارہ پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی. بہت پیارا انسان، فرشتہ صفت انسان، دعاچی میں جی جی. کسی بینک میں اچھا بڑا افسر تھا، بہت پیارا، پورا خاندان اچھا ہے ماشاءاللہ. اس کے گھٹنے تکلیف تھی، ڈاکٹر نے بولا کہ دونوں گھٹنے چینج کر لو. مجھے
کافی وقت کئی سال سے ملاقات نہیں ہوئی، تو اس کی بڑی بہن نے بولا کہ اس طرح کا رفیق کے درد ہے گھٹنے چینج، میں نے کہا منع کر دیا، میں نے کہا نہ کرو، لیکن ضد تھی کہ ڈاکٹر کے دونوں ایک ساتھ کرنے ہیں. 40-50 لاکھ بھی گئے، رفیق صاحب قبرستان بھی پہنچ گئے. 40-50 لاکھ لگ گئے اور رفیق صاحب قبرستان بھی پہنچ گئے. مسئلہ حل ہو جانا چاہیے تھا اگر اتنا پیسہ لگ چکا تھا. ٹھیک ہے نا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں کا حساب کتاب اتنا غلط ہے. آپ بھی جانتے ہو، میں بھی جانتا ہوں. جی میں آپ کو چھوٹا سا میں بات شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. گھٹنے کی بات ہوئی، میں بھی تکلیف اٹھا چکا ہوں. جی آپ خود اس اذیت سے گزرے ہیں. بالکل. میرے بنوئی کا انتقال ہو گیا، لائٹ چلی گئی، اچانک میں سیڑھی سے اترنے لگا تو سیدھے جا کے اندھیرے میں جا کے سامنے دیوار سے لگا کہ میرا یہ کندھا ٹوٹنے سے بچ گئی جگہ، لیکن میرے دونوں گھٹنے جا کے لگے دیوار پہ، اور میرے دونوں گھٹنے کے یہ بیچ میں اتنا گیپ آگے ڈبل روٹی کا پیس آ سکتا ہے. اب میں قدم نہ اٹھا سکوں، چیخیں نکلیں. ایک ڈاکٹر کے پاس گئے، اس نے بولا جی آپ جو ہے نا یہ دوائی لیں، لیکن یہاں سے نہیں لینا، اس دکان سے لینا فکس. تو میں نے پوچھا کہ تو یہاں سے چھوڑتا بہت سارے کہیں سے لے سکیں؟ بولا نہیں اسی سے لینا ہے. گئے تو اسے پوچھ لیا بھائی کیوں؟ بولا جی شام کو ڈاکٹر صاحب اپنا حساب کتاب لے کے جاتے ہیں، اس کا پرسنٹیج فکس ہے. مجھے کسی نے کہا، میری منہ بولی بیٹی ہے لیکن میری اولاد سب سے زیادہ پیار اس سے کرتی ہے. وہ باہر ہوتی ہے پاکستان سے باہر، اس نے وہاں سے نیٹ سے کسی ڈاکٹر کا نام نکالا. ہو زمین آسمان ملائے ہوئے. اچھا. ہو دنیا کی اتنی بڑی کاول ڈاکٹر ہے شاید دنیا میں، پاکستان میں کیا دنیا میں نہیں ہے. ماشاءاللہ. اچھا اجی صاحب گفتگو جاری رکھتے ہیں، ایک مختصر سی بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. ایک بریک لے لیتے ہیں، ایک چھوٹی سی بریک لے کر واپس آئیں گے تو گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے اور آپ کی کالز کو بھی شامل کریں گے. دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. حاجی دین محمد اخندزادہ صاحب ہمارے ساتھ یہاں تشریف فرما ہیں اس پروگرام میں، اور گفتگو ہو رہی تھی کچھ آپ کی صحت کے حوالے سے مسائل پہ، اور جو سوالات ہیں وہ موصول ہو رہے ہیں. آپ کی لائیو کالز کا سلسلہ بھی جاری رہے گا کچھ دیر بعد اسکرین پہ، بلکہ یہ نمبر آپ کے سامنے آ گیا، نیچے دیا گیا جو سبز رنگ کی پٹی پہ نمبر ہے جس کے آگے انگریزی میں لائیو کال لکھا ہے. اس کے اوپر اگر آپ کال کریں گے تو پروگرام میں شامل ہو سکیں گے اور اپنا مسئلہ بتا سکیں گے. تو حاجی صاحب کچھ دیر پہلے جوڑوں کے درد کے حوالے سے، اب لاکھوں روپے خرچ ہونے کے بعد بھی اگر نتیجہ نہ نکلے، اور پرائیویٹ جو ہسپتال ہے، میں نام کیا لوں، لوگوں کو پتہ ہے چند ایک ہسپتال شہر کراچی میں ہیں جو یہ کام ہو رہا ہے، لیکن بڑی بدقسمتی ہے کہ اس سے لوگوں کو افاقہ نہیں ہو رہا اور تکلیف جو ہے وہ اس میں بے پناہ اضافہ ہے. جی دیکھیے سر، آپ نے بات کی، میں تھوڑا سا آپ کو پیچھے لے جانا جی چاہتا ہوں، مجھے اجازت ہو؟ ضرور ضرور. چکن گنیا آیا، جی جی، تباہی پھیلی. کورونا آیا، تباہی پھیلی. آپ کے پروگرام میں دوسرے چینل بیٹھ کے میں کہتا تھا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. جی جی جی، یاد ہے بالکل، ہر دور میں آپ نے دفعہ کہا. میں نے بولا یہ بیماری نہیں ہے، نام آج تمہارا نام یاسر ہے، کل تمہارا نام اگر عقیل رکھتے ہیں تو کیا تم بدل جاؤ گے؟ بالکل، بندہ تو یہی رہے گا. بالکل ایسا ہی. کل تمہارا نام سلیم رکھتے ہیں تو بندہ تو یہی رہے گا. بالکل ایسا ہی. آپ کا نام اسلم رکھ دیں گے تو کیا تم بدل جاؤ گے؟ نہیں، یہ بیماری پرانی ہے، لاکھوں سال سے پرانی ڈبل نمونی بیماری ہے، جیسے چکن گونیا ہے. جی، بخار ختم ہو گیا لیکن درد نہیں گئی. جی، کئی سال تک لوگ لنگڑا کے چلتے تھے. آج میرے پاس سے علاج کروایا، فرسٹ کلاس ہو گئے. بالکل ٹھیک ہے. آپ کے پروگرام میں ایک چیز آتی ہے کہ درد والا درد کی حالت میں آئے، جی، بخار والا بخار کی حالت میں آئے. بالکل. اس کی وجہ ہے کہ میرے پاس سے انشاءاللہ سم انشاءاللہ وہ ہنستا مسکراتا ہو جائے گا. اللہ پہ میرا ایمان ہٹا لے، بالکل ہٹا لی. ایمان ہے کہ میں شفا دینی. یہ چیزیں کیوں کر رہے ہیں؟ ہم دن رات محنت کرتے ہیں، اس کی انسان کی بقا سلامتی کے لیے کرتے ہیں. بالکل ٹھیک. لیکن آپ بتائیں کہ چکن گونیا بخار اتر گیا تو اس کا وہ کیا نام ہے، درد کیوں نہیں ختم ہوا؟ اگر سے کوئی ان کے پاس اتنی قابلیت اگر ہے تو جہاں بخار اتر گیا تو وہاں درد بھی ختم ہو جاتی. لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے. میں آپ کو تھوڑا پیچھے سے لے کے جا رہا ہوں. آپ کا سوال بڑا شاندار ہے، گھٹنوں پہ ہم آ رہے ہیں لیکن میں سوال آپ کو لے کے جا رہا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. آپ چکن گونی والے کے ٹخنوں میں تکلیف، گھٹنوں میں تکلیف، کمر میں تکلیف، کونی میں تکلیف، لیکن شروع میں اگر آپ کو دیکھتے ہی یہ چیز لگی یار یہ تو اتھائٹس کا پیشنٹ ہے، یہ تو گٹھی کا پیشنٹ ہے. جی. لیکن جب کہتا ہے چکن گونیا ہو چکا ہے، پھر وہی انسان وہی لوگ وہ گٹھیا والے مریض بھی اگر ہوں تو ٹھیک ہو چکے ہوتے ہیں. لیکن دوائی کھانی، پرہیز کرنی ہوتی ہے. جو چیز نہیں کھانی، جو کھانی وہ کھانی ہے. بالکل ٹھیک ہے. کالر کو شامل جی کرتے ہیں. بالکل. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی فرمائیے کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟
میں بات کر رہی ہوں گلشن سے، شہلا بول رہی ہوں. جی جی بیوی میرے بیٹے فرمائیے. کے ساتھ مسئلہ ہے کہ وہ 22 سال ہے. اچھا. وہ اس کو نا ڈنگ بہت کاٹتے ہیں. اسے پورے جسم میں نا دردوڑے سے پڑ گئے ہیں پورے. ٹھیک ہے. مطلب کوئی بھی کیڑا آ کے نہ کاٹ لیتا ہے اس کو، اور لیکن اب نظر آتا ہے نہ کچھ ہوتا ہے. اور کہتی ہے ڈنگ مارا ہے کسی نے نماز پڑھتے ہوئے، کبھی پڑھ رہی ہوتی ہے کبھی سو رہی ہوتی ہے، اچانک سے اٹھ کے بیٹھ جائے گی. اچھا ایک سوال کا جواب دیجئے. یہ کیفیت گھر، ٹی وی کی آواز بند کریں، پہلے ٹی وی کی آواز بند کریں. ٹی وی کی آواز بند کریں. آپ فون کے اوپر میری آواز سن رہی ہیں؟ فون کے اوپر آواز. اچھا اب جواب دیجئے کہ یہ کیفیت صرف گھر میں ہے، گھر کے باہر بھی ہے؟ اچھا کہیں اور جاتی ہے تو وہاں پہ بھی یہی مسئلہ ہوتا ہے؟ صحیح گھر رہتی میں ہے. کسی کو ہوتا ہے نہیں. سوال یہ ہے بیبی، ایک سنیں پہلے بات سنیں. ٹھیک ہے بات پہلے بات ٹھیک ہے. اور اللہ کی بندی ہماری بھی سن لو. ہماری بھی سنیں. آپ اپنی سنائی جا رہی ہیں لیکن کم از کم جب بات کرو تو دوسرے کی بھی سن لیا کرو. مجھے یہ بتاؤ کہ یہ فرد واحد کو ہے یا پورے خاندان کو ہے؟ یہ صرف ایک بندے کو ہے یا سارے گھر والوں کو ہے؟ اچھا ٹھیک ہے. پہلا کام تو یہ کریں کہ آپ کراچی میں رہتی ہیں، میں ایڈریس بتاتا ہوں. آپ بچوں کو لے کے میرے پاس آ جائیں، 2 بوتلیں پانی لے کے آ جائیں. میں ایڈریس بتاتا ہوں. میں کراچی میں بیٹھتا ہوں، بہادر آباد 4 مینار چرونگی ساتھ ہی کیا نام ہے سیلانی والے، ہم دونوں ایک ہی گلی میں. سیلانی سے 50 قدم آگے جائیں گے تو وہاں پر بورڈ لگا ہوا ہے الحاج اخونزادہ دین محمد کا. وہی اوپر آ جائیں. صبح 11 بجے سے لے کے رات 8 ٹائم روزانہ کا ہوتا ہے، اور اتوار کو صبح 10 سے دوپہر 2 کا ٹائم ہوتا ہے. اس ٹائم پہ جب چاہیں آپ آ سکتے ہیں، لیکن آپ بچے کو جس حالت میں ہے لے کے آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ صبح انشاءاللہ وہ بچہ آپ کا ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے لیکن یہ اٹل فیصلہ ہے کہ یقین ہے کہ ٹھیک ہو جانا اس نے. ٹھیک چلیں بہت شکریہ بہن ہماری کال کر رہی تھی کراچی سے. میں آپ کو اس کے پاس میں جواب دے دوں یاسر. میں چھوٹے سا مسئلہ آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ ضروری نہیں کہ کوئی چیز ڈنگ مار رہی ہو، کچھ اور بھی ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور ممکن ہے کہ کوئی چیز کاٹ بھی رہی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے. دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ابھی حال ہی میں نے ایک خاندان دیکھا، 2 فیملی دیکھی، 2 خاندان، لڑکی والے لڑکے والے. تو وہ تصویر آپ کو میں بھیج دوں گا جی، لیکن ٹی وی دکھا نہیں سکتے کہ بہت بھیانک ہے. جی شاید آپ کو بھی الاؤ نہ ہو اس طریقے سے اس کو دکھانا. بالکل ٹھیک ہے. کیسے وہ بچی کی آنکھوں میں سے خون بہتا تھا، وہ کھڑی ہوتی ہے اور آنکھوں دونوں آنکھوں سے خون بہتا تھا، ٹپکتا رہتا ہے. ٹھیک ہے. اگر دیکھیں تو اس کی ایک شاید بھانجی کا بھی اسی طرح انتقال ہو چکا ہے، اور والدہ بھی شاید کچھ ایسا ان کو بھی ایسا ہو چکا ہے. لڑکے والوں کا بھی عالم ایسا ہی ہے، ان کے خاندان میں بھی سارا پورا نظام اسی طرح ہے، اور چلنا پھرنا مشکل، حالات اتنے برے ہو جاتے ہیں دونوں طرف کے کہ اللہ علمان رفیظ. لیکن اس لیے ہمارے پاس قرآن موجود ہے. جو کچھ اللہ نے مجھے کامیابی دی سب سے پہلے قرآن ہے، جڑی بوٹی نے بعد میں. میں جو چیزیں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہیں کہ بہت سے لوگ آ کے مجھ سے یہ کہتے ہیں اس پانی پہ قرآن تو نہیں پڑھا ہوا. جی پڑھا ہوا نہیں، یہ نہیں چاہیے. جڑی بوٹی میں قرآن، میں نے کہا جی پڑھا ہوا نہیں چاہیے. میں نے کہا جا سکتے ہیں. میرے پاس 2 ہی راستے ہیں، ایک قرآن ہے، جڑی بوٹی. ان پہ بھی کلام الہی پڑھی ہوئی. ٹھیک ہے، کالر کو شامل کریں پھر اس کو بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اس کے اوپر مزید گفتگو کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میرا نام شناز ہے، میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. میرے شوہر ہے نا، ان کا نفسیاتی علاج بھی شروع ہے، لیکن ان کے سر میں چکر اور عجیب سا ہوتا رہتا ہے، جیسے کام میں بھی اب نا ڈسٹربینس ہوتی ہے. دوا کھا رہے ہیں کوئی؟ جی دوائی کھا رہے ہیں بس نفسیاتی ڈاکٹر کی. ٹھیک ہے. میں آپ کو ایک بات بتا دوں بھی آپ ہماری بات گفتگو سن لینا. پہلا کام تو یہ کہ جو چکر کا معاملہ ہے تو پانی ٹھنڈا یا کر کے تو اس کے پاؤں کے اوپر پاؤں کے تلے میں چھٹے مارا کریں صبح شام. ٹھیک ہے. ایک چیز یہ فوراً ریکوری ہو جائے گی، فوراً ہو جائے گی. ٹھیک ہے. پانی ٹھنڈا کر کے ان کے پاؤں کے اوپر بھی چھٹے ماریں اور پاؤں کے نیچے بھی چھٹے ماریں. ٹھیک ہے. دوسری چیز ہے کہ آپ گرائی واٹر منگوا کے رکھیں، صبح شام 2 ٹائم میں 2 چمچے گرائی واٹر میں 2 چمچے ٹھنڈا یخ پانی ملا کے دینا شروع کریں. 2 کام ہو گئے. نیم کی چھال کہیں سے بھی لے لیں، درخت سے بازار سے مت خریدنا، میں منع کر رہا ہوں. اور پرانی ہوتی نیم کی چھال
اگر چھال نہ ملے تو نیم کی شاخیں توڑ کے رکھ لو گھر میں, ٹھیک ہے, تھوڑی سی وہ شاخیں لے کے باریک باریک کاٹو, 1 گلاس پانی ڈالو, پک کے آدھا رہ جائے تو وہ آپ اپنے ہسبینڈ کو پلا دو, ٹھیک ہے, لیکن گرم نہیں پلانا, روم ٹمپریچر کا وہ پلاتے رہنا, انشاءاللہ خیر ہوگی. پھر آپ تخمے بالنگے, جس کو ہم عموماً کہتے ہیں تخمے ملنگا, ملنگا بھی ہوتا ہے ملنگے بھی ہوتا ہے, پر جو بھی آپ سمجھنا چاہیں تو وہ سمجھ سکتے ہیں. وہ دن میں 1 دفعہ 1 گلاس پانی میں چائے کا چمچہ ملا کے پلانا شروع کریں, انشاءاللہ خیر ہوگی. آپ میرے پاس کسی کو بھیج دیں یا ان کو لے کے آ جائیں, لا کے دکھا دیں. میں اپنا ایڈریس بتا دیتا ہوں, میں کراچی بیٹھتا ہوں, حیدرآباد 4 مینار چڑونگی 7 سیلانی والے, ہم دونوں ایک ہی گلی میں. صبح 11 سے لے کے رات 8 کا ٹائم ہوتا ہے, اس ٹائم میں آپ آ سکتے ہیں. میرے نمبر کیا نام اسکرین میں چل رہے ہیں, وہ لے لیں, اور اتوار کو صبح 10 سے 2 کا ٹائم میں آئیں. اللہ شفا دینے والا, ہم نے کوشش کرنی ہے, انشاءاللہ اچھی خبر ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ, سو انشاءاللہ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, چلیں, بہت شکریہ. شناز بی بی کراچی سے کالر ہمارے ساتھ موجود تھیں. ابھی ایک مسئلہ اس کے اوپر آگے چل کے اور گفتگو کرتے ہیں, ویسے تو اس کا جواب بڑی تفصیل سے دے دیا ہے کہ جو کرنے کے کام ہے اس کو اختیار کیجئے. جی, تو یہاں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ دیکھیں اس کو بولتے ہیں کہ یہ عموماً بولتے ہیں کہ نفسیاتی مریض ہے. بالکل ہوتے ہیں نفسیاتی مریض سے کوئی دو رائے نہیں ہے. اچھا, یہ بچی کا جو معاملہ تھا نا, جس کے اوپر ابھی آپ نے بتا رہے تھے کہ پانی پہ دم کر کے دینے والا معاملہ, لوگ اکثر اس کو منع کر دیتے ہیں. اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں, یا تو وہ بیماری ہے تو یا اس پہ کوئی اثرات ہوتے ہیں. کچھ لوگوں پہ ہم نے وہ اثرات دیکھے کہ نعوذ باللہ میں آپ سے اگر شیئر کروں تو شاید سننے والوں کو پسند نہ آئے. جی بالکل ٹھیک ہے, مناسب نہیں ہے, مناسب نہیں ہے, کہ بھیانک ترین جو ہوتے ہیں. تو جب کلام الہی پڑھ کے پانی دیتے ہیں, وہ آپ کی بیماری روحانی جسمانی دونوں چیزوں کے لیے بہتر, روحانی بھی بالکل ایسا ہی, اور جسمانی بھی. وہ آپ کے داغ دبے سب صاف ہوتے ہیں, لیکن گھر میں صفائی بھی ضروری ہوتی ہے. اور گھر میں اپنے اگر کوئی کیڑے مکوڑے تو آپ اسپرے کریں, اور اسپرے اگر جہاں پر یہ مسئلے ہوں تو وہاں بہترین اسپرے دمک کا ہے. بالکل ٹھیک ہے, دمک کا اسپرے, اس سے وہ چیزیں کیڑے مکوڑے جاتے ہیں, باقی تو عارضی ہوتا ہے, پھر دوبارہ وہی ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی اور مخلوق تنگ کر رہی ہے جو آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے, وہ آپ کو کیڑے مکوڑی شکل میں آئے تو وہ اس کے لیے الحمدللہ کلام الہی زندہ بہترین ہے. اگر اس کے جسم میں کوئی چیز کم ہے, جس سے قوت مدافعت نہیں ہے, بالکل ٹھیک ہے, تو اس کے لیے دوا موجود ہے, وہ دوا کھلا دیں, ٹھیک ہو جاتا ہے. دیکھیں ہمارے پاس بچے آتے ہیں, دیکھیں آرٹسٹک آتے ہیں, CP چائلڈ آتے ہیں, چھوٹ بہن کے بچے آتے ہیں, ٹھیک ہے نا. جب آتے ہیں ان کو کچھ سمجھ نہیں ہوتی, لیکن وہی بچہ کچھ عرصے بعد دیکھو تو چلتا پھرتا بھاگتا دوڑتا ہوتا ہے, اس سے سمجھ کام کر رہی ہوتی ہے. یہاں سے بہت دفعہ لوگ آتے ہیں, میری بچہ گھر سے پڑھ کے جاتا ہے اسکول تو وہاں پر 0, اسکول سے پڑھ کے گھر آ تو گھر آ کے 0, اس سے 1 گلاس بھی یاد ہی رہتا ہے. بالکل ایسا ہی, اس کو مارتے پیٹتے ہیں, اس کا کوئی قصور نہیں, اس میں کمی ہے. بالکل ٹھیک ہے, اس کمی کو پورا کرو. جب آپ کو دوائیں دیتے ہیں کہ دوائیں کھلاتے ہیں, 2-4 مہینے 6 مہینے بعد ایسا دوڑتا ہے کہ ماشاءاللہ جیسے کہ ایسا گھوڑا دوڑ رہا ہوتا ہے. اچھا, یہ ایک اور بڑا روحانی مسئلہ ہے, میں اس کے اوپر انشاءاللہ پھر کبھی تفصیلاً پروگرام کروں گا. ایک تو ہمارے یہاں یہ جو رواج ہے گھر میں پکے کھانے ختم ہو رہے ہیں. اب اس کی جگہ آپ کو پتہ آسان راستہ ہے کہ وہ ٹیلی فون کے ذریعے کھانا منگوا لیتے ہیں, وہ گھر پہ دے جاتا ہے. ایک یہ مسئلہ. پھر یہ بچے جو آج کل خاص طور پہ نوجوان بچیاں ہیں, یہ جو ان کے مسالے, اب ان کو تو نہیں پتہ ہوتا, ہم کیونکہ پروگرام کرتے ہیں جا کے ہم چھاپے ڈالتے ہیں, دیکھتے ہیں جو مسالے استعمال ہو رہے ہیں, گھی تیل جس میں استعمال ہو رہا ہے, نام آپ اس کا گھی تیل کہہ لیں, ورنہ وہ جس طرح سے وہ بنایا جاتا ہے اس کو شاید گھی تیل بھی نہیں کہا جا سکتا. اب یہ ساری چیزیں بچے کھائیں گے تو ویسے ہی بڑی بیماریوں کا شکار ہو رہا ہے. پہلے ذرا اس پہ چاہوں گا روشنی ڈالیے, اگر پرہیز اگر آپ نے بتانا ہے تو آپ کیا تجویز کریں گے, کیونکہ یہ جو اگر الرجی کا کوئی مسئلہ ہے کیسے بچا جائے؟ میں ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں, اگر کر لیں, یہ پوری ساری قوم کے لیے کہہ رہا ہوں, آپ 3 ماہ تک بغیر گھی بغیر تیل کے کھانا پکائیں. کس امتحان میں آپ نے قوم کو ڈال دیا. آپ یقین ماننا ہے کہ 90% کسی بھی مریض کو ڈاکٹر پاس میں 100% متفق ہوں ویسے آپ کی بات پہ. یہ 90% ہارٹ والا بھی نہیں جائے گا, پینک کیا نام ہے گھٹنوں والا بھی نہیں جائے گا, آپ کو ساری چیزیں ٹھیک ہوتی نظر آ جائیں گی. بازار کے مسالوں کو آپ خیر آباد کہتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو پتہ کہ میرے علاج میں لال مرچ کالی مرچ ٹماٹر نہیں ہے, لیکن جو آپ گھر کی لال مرچ ہے وہ کوٹ کے استعمال کر سکتے ہو, وہ منع نہیں. بالکل ٹھیک ہے. میں نے آپ کو جو بات آپ نے کی, آپ نے دکھتی رکھ میں ہاتھ رکھا, تھوڑا برداشت بھی کرنے سن لیں, شاید ممکن ہے برداشت ہونا ہو, پتہ نہیں. بازار سے مسالے آتے ہیں, ہم پکا کے کھاتے ہیں تو ہمارے معدے میں تکلیف ہر کسی کو ہے. آج تک کسی شخص نے کبھی اس پہ ریسرچ کی کہ یہ جو بازار سے ہم مسالے لے کے آتے ہیں, لال مرچیں ہیں, دوسرے مسالے ہیں,
ذائقے آ جاتے ہیں، لیکن میدا آنتے برباد آنتوں میں سوراخ ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو برادہ دنیا گند جمع کر کے اس میں چونا ڈالا جاتا ہے، جو میری عقل کام کرتی ہے، ورنہ مرچ مسالہ تو ہم گاؤں بھی کھاتے ہیں۔ وہ مسالہ آپ میں جب ہم نے ایک چھاپڑ ایک جگہ ڈالا، مسالہ جب ہاتھ میں لیا، لال مرچ جس کو پسی ہوئی لال مرچ کہتے ہیں، جب اس کو ہم نے ایسے کیا تو وہ ہمارا ہاتھ سے رنگ نہیں اترا ہے 2 دن تک۔ کالر ان کو ذرا موقع دیتے ہیں، اس کے بعد گفتگو جاری رکھتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی فرمائیے صاحب، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں۔ فرمائیے کیا پوچھنا چاہیں گے؟ پوچھنا یہ چاہ رہا تھا، میری دونوں ٹانگیں جو ہے وہ جو ہے چل نہیں سکتا، اللہ نہیں رحمت۔ سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، پیشاب کھانا کرنے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ ٹھیک، میں بھی جواب دیتا ہوں آپ کو۔ حیدرآباد میں تو بہت آسان سی کام ہے کہ آپ تارا میرا تیل آپ اچھا آپ گزارش یہ ہے کہ اب آپ ٹیلی فون کی جو لائن ہے اس کو ڈراپ کر کے ٹی وی کے اوپر اب آپ جواب سنیں، آپ کو تفصیل سے اس کا جواب دیتے ہیں۔ بہت شکریہ، بڑی نوازش عبدالغنی صاحب۔ مولی کے 1 کلو بیج لے لو، ٹھیک ہے، مولی، مولی کے، اس کو اپنے سامنے اس کا تیل نکلوا دو۔ ٹھیک ہے، سونے سے پہلے چائے کا چمچہ زیتون کا تیل، چائے کا چمچہ مولی تیل ملا کر کے وجود کی مالش کرو اور 2 سے 3 گھنٹے ہوا سے بچو، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد گرم دودھ پی کے سو جاؤ۔ ٹھیک ہے، یہ روزانہ کرو تو مجھے بتا دو، آلو چاول لیمبو املی چار کولڈ ڈرنک آئس کریم کو بالکل فارغ کر دو۔ ٹھیک ہے، آپ جو بھی کھانا کھاؤ اور بغیر تیل اور بغیر گھی کے اس کو سادہ پکا کے کھاؤ، جیسے پہلے زمانے میں کھاتے تھے۔ جی، آپ کا معدہ بھی ٹھیک کام کرے گا، دل بھی ٹھیک کام کرے گا، گھٹنے بھی ٹھیک کام کریں گے، پنڈلی بھی ٹھیک کام کرے گی، دل دماغ آنکھیں بھی ٹھیک کام کرے گی، آپ کی آنکھوں کی روشنی تیز ہونے شروع ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، یہ نیچرل سسٹم ہے۔ نیچرل سی چیز ہے، آپ کو دیسی گھی میسر ہے اصل، تو وہ دیسی گھی بھی اتنا ڈالیں کہ آپ کا چائے کا آدھا چمچہ بہت ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ہم جو خوشی سے ملائی استعمال کرتے ہیں نا، وہ جو ملائی جو دودھ بنتا ہے وہ اگر وہ دکھا دیں اور ملائی بنانے کے لیے کیا کون کون سے پاؤڈر استعمال ہوتے ہیں، وہ ملائی بن جاتی ہے۔ ایسے ہی، تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم کتنا 2 نمبر سے لے کے 11 نمبر تک استعمال کرتے ہیں۔ ایسے ہی، میں دیکھیں اے ڈی ایم نیچرل کے نام سے ہم پروگرام کرتے ہیں۔ اے ڈی ایم نیچرل سے نہیں، جو قدرتی جڑی بوٹیاں ہر کام کرتے ہیں، تو نیچرل پہ آنا ضروری ہے۔ آپ اس سے کہ آپ بنسپتی پہ جا رہے ہو، نقلی کام پہ جا رہے ہو، تو نقلی چھوڑو، زہر کھا رہے ہو زہر چھوڑو۔ دیکھو آپ نشہ کر رہے ہو تو آپ کے اندر آپ کو باہر سے دشمن کی ضرورت نہیں، آپ کے اندر دشمن بیٹھا ہے وہ آپ کو برباد کر رہا ہے۔ چاہے پتی والا پان کھا رہے ہیں، سگریٹ پی رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، چرس پی رہے ہیں، ہیروئن پی رہے ہیں، نسوار کھا رہے ہیں، آپ کے اندر دشمن بیٹھا ہوا ہے۔ اس کو نکالو، جان چھوڑا لو، آزاد ہو جاؤ، صحت کا عمل پالو۔ ٹھیک ہے، آپ سادگی میں آ جاؤ گے، آپ کی بیماری تو ویسے جان چھوڑ دیتی ہے۔ میں نے جو زندگی میں ریسرچ کی ہے، 39 سال ریسرچ کی، میں نے بہت کچھ سیکھا۔ اور میں چھوٹی سی بات آپ کو بولوں، میں اپنی زندگی میرا شعبہ مشینری کرنا، میں نے پہلے 45 سال انڈسٹری چلائی، اپنا کاروبار کیا، تو یاسر میری حرکتیں عجیب ہوتی تھیں کہ مجھے معلوم ہوا کہ یاسر صاحب نے فیکٹری لگائی، جرمن سے مشینیں آئی ہیں، تو میں کیا کرتا تھا کہ میں وہاں جا کے نہیں بولتا کہ میں کون ہوں، وہاں جا کے میں مزدوروں میں بھرتی ہوتا تھا۔ 1 مہینے کے اندر ساری مشینوں کی ریسرچ کر لی، واپس آ گیا۔ جب کوئی مشین رک جائے، پھنس جائے، تو میں بولوں کہ جی یاسر صاحب اگر آپ ناراض ہوں تو میں مشین دیکھ لوں، تو بولے آپ تو ایک مزدور، یہ تو کام تو انجینئر کا ہے۔ بولا کہ میں نے کہا آپ بیٹھے میں کیا جا بیٹھو یہاں پر، لیکن بیٹھنا ہی ہے، مشین ٹھیک ہے کے حوالے کر دوں۔ اس کے بعد یاسر بولے جی آپ کون ہو؟ میں بتاتا ہوں جی میرا نام دین محمد ہے۔ بولا آپ یہاں کام کریں؟ میں نے کہا کام نہیں کرنا، میں صرف دیکھنے آتا کہ آپ نے کیا لگایا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا مقصد دیکھیں، ہم کچھ بھی کریں لیکن ہم وہ چیزیں استعمال کریں جہاں ہماری نسلوں کی بقا ہو۔ یاسر میں جو پریشان ہوتا ہوں اپنی نسلوں کی بقا کے لیے پریشان ہوتا ہوں۔ بالکل ایسے ہی، ٹھیک۔ جب ہم سادگی میں آئیں گے، آپ نے بات کی نا یہ بازار کے کھانے، یہ اللہ کا عذاب ہم پہ نازل ہے، اللہ کا عذاب نازل ہے۔ جو کھاتے ہیں نا، کھانے منگواتے ہیں نا بازار سے، یہ عذاب الہی نازل ہم لوگوں رات کے 3 بجے کھانا منگوایا جا رہا ہے، میں حیران ہوتا ہوں یہ سڑک پہ۔ یقین ماننا کہ دیکھ میں اپنی ذاتی بات کروں، بچے نے بولا کہ مجھے جو ہے نا کیا نام ہے وہ پتہ نہیں کیا کچھ اس نے بولا کہ مجھے وہ منگوانا ہے، زنگر منگوانا ہے، کیا منگوا لو، اور لا کے اس نے کھایا تو 8-9 دن تک الٹی موشن میں رہا۔ میں نے بولا کہ آپ اور منگوانا ہے؟ جانی اب آج کے بعد توبہ ہے۔ ہم لوگ گھر میں سادگی میں آئیں گے، آپ سادگی میں آئیں گے، ہماری قوم سادگی میں آئے گی نا، دیکھو پیسہ بچے گا،
ڈاکٹر پاس نہیں جاؤ گے، وہ تمہاری زندگی میں کام آئے گا. صحت آپ کی اچھی ہوگی، وہ تمہیں زندگی میں کام آئے گی. ٹھیک ہے. اب ایک میں بات اور بولوں، تجھے پسند تو نہیں ہوگی لیکن میں بولنے میں برائی نہیں، لیکن میں آج ذاتی حیثیت بول رہا ہوں، آپ اس میں لینا دینا نہیں، پہلے سن لو. یاسر آپ کے والد صاحب کی کتنی عمر ہے؟ 50-60 سال ہوگی. آج آپ کی عمر ہے. میرے پاس ایک گاؤں دیہات کا بچہ آتا ہے، ہمارے یہاں 15, 16, 18 سال میں شادی ہو جاتی ہے، وہ اولاد پیدا کر ہوتے ہیں، یہاں ہوتے ہیں تو وہ صبح جا کے ڈاکٹر پاس پہنچا ہوتا ہے کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں. ایسا ہی آپ اس بات کو سوچو، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں بہت بڑا، یہ غلطی کیا ہو رہی ہے؟ غلطی کیا ہو رہی ہے؟ سوچو کہ وہ غلط چیزیں کھا کھا کے اس کے اندر سے وہ تمام خس ختم ہوتے چلی جا رہی ہے. ایسا ہی ہے. اچھا ایک بریک کے لیے جانا ہوگا، ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں، مختصر سی بریک ہے، بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں، سلسلہ گفتگو کا جاری رکھیں گے. دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. اخوندزادہ دین محمد صاحب یہاں پہ تشریف فرما ہیں، ماہر ہربلسٹ ہیں اور روحانی علاج کے ذریعے بھی لوگوں کو فیض پہنچا رہے ہیں. تو جناب ان سے گفتگو ہو رہی تھی آپ کی صحت کے حوالے سے جو مسائل ہیں اس پہ ہم بات کر رہے تھے. آپ کی کالز کا سلسلہ جاری ہے، براہ راست پروگرام میں آپ کال کر کے شامل ہو سکتے ہیں. دین محمد صاحب سے جو ہے وہ بات ہو رہی تھی اور جناب کچھ عرصے پہلے بھی یہ سوال آیا تھا، میں نے آپ کی خدمت میں رکھا تھا. ایک دفعہ پھر میں چاہوں گا ذرا اس کے اوپر گفتگو ہو جائے کہ ابھی جیسے خوراک کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے کہ اس کی اہمیت کتنی زیادہ ضروری ہے اور یہ باہر کا جو کھانا ہے. اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ میں چاہ رہا تھا ذرا گفتگو دوسری طرف جائے، لیکن یہ جو ذاتی تجربات ہیں وہ بھی آپ کے اس میں رکھ دیتا ہوں. جو مشاہدے میں چیز آئی ہے وہ جگہ جگہ ہوٹلوں کے اوپر پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہے. اور پھر یہ جو بیماریاں ہو رہی ہیں اس میں جو خاص طور پہ نوجوانوں میں مسائل ہیں وہ یکساں مسائل نظر آ رہے ہیں. وہ خوراک کی کمی کی وجہ سے کھا بھی رہے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کی جو قد کاٹ ہے، جو جسامت ہے، اس کو دیکھ کر نہیں اندازہ ہوتا کہ یہ 20 21 سال کے بچے ہیں اور اس طرح کا ان کا وہ ہے. تو کیسے اس کو ٹھیک کیا جائے؟ پہلے تو یہ اس پہ یہاں سے پہلی بات ہے کہ خوراک کھا رہے ہیں لیکن کھوکھلے تو جا رہے ہیں. آپ نے نام سنا ہوگا کہ شوگر دیمک ہے، اندر چاٹ جاتی ہے. گھر میں لکڑی کا فرنیچر ہوتا ہے، بڑا خوبصورت اوپر سے ہاتھ دباؤ تو اندر سے پوری دیمک چاٹ چکی ہوتی ہے. یہ جو ہم غذا کھا رہے ہیں یہ دیمک ہے. ہاں لڑکے لڑکی کا جو نظام اتنا برا ہے کہ شاید آپ سوچ نہیں سکو. میں آپ کو مختصر سی میں دبے لفظوں میں بتا دیتا ہوں. بچیوں کے ہارمونز برباد ہیں. مردوں کا حساب کتاب ایسا ہے کہ شادی کرنے کے بعد وہ کسی قابل نہیں ہے. کیا کہ ہم نے یہ کھایا یہ کھایا یہ کھایا یہ کھایا جی. اور پھر نیٹ سے جو کچھ ہوتا ہے 100% سچ نہیں ہوتا ہے. ایسا ہی ہے. اس میں جھوٹ بہت جاتا ہے. کچھ سچ ہے لیکن کچھ جھوٹ بھی ہے. بالکل ٹھیک ہے. وہ جو اس پہ یہ چیزیں استعمال کرتے ہیں وہ برباد ہوتے جاتے ہیں. میری کوشش میری خواہش ہے کہ ہم انسان کو قدرتی ماحول طرف لے کے جائیں جہاں اس کی زندگی ہو، لمبی زندگی ہو، صحت کامل والی زندگی. بہت خوب. ٹھیک ہے. جہاں پیسہ بچے، پیسہ بھی کم خرچ ہو لیکن شاندار صحت ہو، وہ ہے نیچرل سسٹم. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب میں جڑی بوٹی بناتا ہوں تو میری دوائی میں کوئی چیز بناوٹ نہیں ہوتی. ٹھیک. نیچرل سسٹم ہوتا ہے. نیچرل ہوتا ہے. ہربز استعمال ہوتی ہیں، جڑی بوٹیاں. سب جڑی بوٹیاں. جب ہم کسی کو دیتے ہیں، آپ دیکھو کہ کسی کے کیا نام ہے، فرض کریں کسی مرد کے اس کو غدود کا پرابلم پروسٹیٹ ہے. اب اس میں اتنا بڑا عذاب دیکھا کہ میں اکیلے بیٹھ کے میں رو بھی پڑتا ہوں. آپ مجھے بتاؤ، جوان لڑکا ہے، اس نے کہا جی میرے پروسٹیٹ کا پرابلم تھا تو میرا آپریٹ ہوا، اب میرا پیشاب نہیں رک رہا ہے. آپ بولا وال لگا لو. وہ بولا وال لگا لیے. وہ اس کو جاتے ہیں واش روم جا کے وال نکالتے ہیں، پیشاب کرنے کے بعد دھو دھا کے پھر لگاتے ہیں، پھر دھو کے پھر آتا ہوں. بولا میں تب نماز پڑھ سکتا ہوں ورنہ نماز نہیں پڑھ سکتا. آج وہی پروسٹیٹ کے ایسے لوگ میرے پاس آتے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. وہ نیچرل سسٹم ان کا بحال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. میں چھوٹی سی بات آپ کو کہوں، آپ کو شاید پسند آئے یا برا لگے مجھے نہیں پتہ، لیکن میں ذاتی حیثیت میں کہہ رہا ہوں. میں آپ کو پہلے کہہ رہا ہوں آپ کو کوئی لینا دینا نہیں. یاسر جب رب نے نظام بنایا تو ایک پخانہ کرنے کا راستہ بنایا، اس میں وہ نظام ہے جو اس کو روک کے رکھتا ہے. جی. جب آپ کو احساس ہوتا ہے آپ واش روم جاتے ہیں وہاں فارغ ہو کے جاتے ہیں، اس کے بعد وہ راستہ پھر بند ہو جاتا ہے. پیشاب کا بھی یہی حال ہے کہ
کہ آپ کو جب طلب ہوتی ہے آپ کا مثانہ بھر جاتا تو ہم جاتے جا کے آپ پیشاب کرنے کے بعد آپ کا مثانہ خالی ہوتا آ جاتے ہو اور وہ نظام پیک ہو جاتا ہے. لیکن جب اس چیز کو جب وہ آپریٹ کرتے ہیں وہ نظام پورا ختم ہو چکا ہوتا ہے. اب میں آپ کو 2 لفظ میں بولوں کہ ایک بچی وہ اس نے اپنا فون نمبر ایڈریس نہیں دیا مجھے, علاج کے لیے وہ آئی تو اس نے بولا کہ میرے تکلیف تھی پخانے جگہ پہ, اس سے آپریٹ کر دیا, اب وہ جو ہے نا پخانہ روک نہیں رہے. اب دوسرے بندے صاحب بزرگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ آپریٹ کیا اب میرا پیشاب نہیں رک رہا. وہ کہتے ہیں اس سے پہلے ہم بہتر تھے, لیکن کہنے کہ میں ان کے خلاف نہیں کہہ رہا ہوں, جو انہوں نے کیا ان کی عقل میں اتنی تھی باتیں, میں جو کہتا ہوں گا نا میں اپنی عقل اپنی سمجھ سے زیادہ بات نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, میں بار بار کہتا ہوں کہ جو کچھ میں نے سیکھا ہے میں اس سے آگے بات نہیں کر سکتا, لیکن اس کے اندر بات کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے, تو یاسر یہ چیزیں بربادی ہیں. ہم جو کوشش کرتے ہیں ہم نیچرل سسٹم میں کوشش کرتے ہیں کہ ہم انسانوں کو اللہ کی طرف لے کے آ جائیں, وہ جو قدرتی چیزیں وہ بھی. دوسرا کہ دیکھیں ہمارے پاس دنیا یہ سن لے کہ کلام الہی روحانی علاج کائنات کے لیے ہے, بالکل ٹھیک ہے, ذات پاک کے لیے نہیں ہے. میں اسی طرف آ رہا تھا, آپ نے چلیں اس کا جواب دے دیا, فرمائیے. سکھ ہمارے پاس موجود ہوتا ہے, ہندو عیسائی میرے پاس موجود ہوتا ہے, ہر مذہب کا آدمی ہوتا ہے, پارسی ہمارے پاس آتا ہے, سب لوگ آ کے علاج کرتے ہیں, اسی قرآن سے آپ کو علاج ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور دنیا کو شفا مل رہی ہوتی ہے, کہیں جھگڑا نہیں ہے, کہیں ناراضی نہیں, یہی دعائیں استعمال کر رہے ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیں ابھی ہمارے پاس کل ایک مہمان آئے تو 3-4 سال سے وہ غائب تھے, تو اتفاقی بات ہے, سکھ فیملی ہے, تو دلجیت سنگھ تو شو کا نام ہے, سب کو مار کر اچانک آگے میں نہیں پہچان پایا, تو میں نے دیکھے ہوئے لگ رہے نا, پھر وہ بتایا جی میں یہ تو معلوم ہے کہ وہ یہاں سے چلے گئے کہ باہر چلے گئے. تو صورتحال جو یہ ہوئی تو اسی بچی کا بھی علاج ہو, جیشی کا نام ہے اس کا. میں نے پوچھا کیسی, بولا ماشاء اللہ شادی ہوگی, وہ ایک بچے کی ماں ہے. تو دیکھیں ہمارے پاس ذات پاک کا معاملہ نہیں, انسانیت کا معاملہ. ہر مذہب کا انسان آ سکتا ہے, اپنا علاج کروا سکتا ہے, وہ قرآن نہیں پڑھ سکتے ہیں, پڑھ کے دیتے ہیں. وہ پرہیز کریں گے, دعائیں جو عام لوگ کھاتے ہیں وہ بھی وہی دوائی کھاتے ہیں, اور جو ان کے پاس کیا نام ہے طریقہ کار, ہم بتا دیتے ہیں بھائی دیکھیں ہمارا یہ طریقہ کار ہے, تو آپ اپنے مذہب کے مطابق پاک صاف ہو کے یہ پانی یوں استعمال کرو, وہ سارے معاملے ٹھیک ہو جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ سب کے لیے علاج, سب کے لیے, اور یہ ضروری ہے 2-3 چیزیں ہم اس کو بار بار اس لیے دہرا دیتے ہیں تو اس کے حوالے سے بڑے سوالات موصول ہوتے ہیں. ایک کا تو ابھی تذکرہ جو ہے وہ کچھ دیر پہلے یہاں پر ہوا ہے کہ یہ جو دوا بنتی ہے یہ اس میں بڑی جو ہے وہ محنت اور اس میں بڑا جو ہے وہ وقت صرف ہوتا ہے, اور ایک بڑا مشکل مرحلہ ہے جس کے بعد یہ دوا تیار ہوتی ہے. تو یہ پیسے جو لیے جاتے ہیں علاج میں یہ صرف اس کے لیے. اگر کسی کے ساتھ کوئی روحانی معاملہ ہے یا مسئلہ ہے, فرما دیجئے اس کا. میں چاہوں گا کوئی پیسہ نہیں, دم کروا سکتا ہے کوئی. روزانہ آتے ہیں, اگر 100 لوگ آتے ہیں اس میں 10-15 دوائی لینے والے ہوتے ہیں, اور باقی سب آتے ہیں دم کرتے آتے ہیں, کسی کے روپے خرچہ نہیں ہے. کیونکہ میں نے زندگی گزارنی اللہ کے پیار, اللہ کی محبت میں اور نبی کی محبت میں گزارنی ہے. تو میں پیسہ لے سکتا ہوں, شریعت مجھے اجازت دیتی ہے, بالکل شریعت اجازت دی کہ میں لے سکتا ہوں. میں اپنی کام کروں گا تو آپ کے مجھے پیسے کیوں نہیں دیں گے, میں آپ کی محنت کرتا ہوں, لیکن نہیں, مجھے دعا چاہیے. جو دعائیں مجھے ملتی ہیں میرے اکاؤنٹ میں جمع ہوتی ہیں, اس سے اللہ تعالیٰ مجھے غیب سے ایسا نوازتا ہے کہ میں نے سوچا بھی نہیں ہوتا ہے. لیکن دعائیں, ایک دعائی سے میں ایک اور بات کا اجازت اضافہ کر لوں کہ بڑا جھگڑا کھڑا ہوا ہے. جھگڑا کھڑا تو اس میں ذرا پلیز میری بات ریپیٹ کر دینا. اور میرے سننے والوں, میں آپ کو حلوہ نہیں کھلا رہا ہوں. وہ صاحب فون کرتے ہیں کہ آپ کی دعا اتنی کڑوی ہوتی ہے کہ کڑوی دوائی تو منہ پہ لگتی نہیں ہے. او بھائی اللہ کے بندے, میں تمہیں حلوہ تو نہیں کھلا رہا ہوں, دوائی تو کڑوی ہوگی, میں آپ کو نیچرل قدرتی چیزیں دے رہا ہوں. اور پرہیز کی طرف دوسرا یہ کہ اب یہ پرہیز کا جو معاملہ ہوتا ہے یہ بڑا سخت ہوتا ہے, اب لوگ پرہیز کے لیے تیار نہیں ہوتے, اور آپ کا پرہیز میں ہمیشہ یہ سوال ہوتا ہے. دیکھو یاسر, اگر پرہیز نہیں کریں گے نا تبھی شفا مل جاتی ہے, لیکن ٹائم بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن میری کوشش یہ ہے کہ بہت چھوٹے وقت میں شفا ملے. بالکل ٹھیک ہے. اگر آپ پرہیز نہیں کریں گے تبھی ٹھیک ہوتے رہیں گے, لیکن سلو سپیڈ میں. اگر پرہیز کریں گے تو گھوڑے کی دوڑ پہ ٹھیک ہوں گے. بالکل ٹھیک ہے. یہ فیصلہ میرا آپ کا نہیں ہے, فیصلہ ان کا. لیکن جو دوائی شکوہ کرتے ہیں کڑوی, تو ان کو یہ بولو میں آپ کو حلوہ نہیں دے رہا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. جو نیچرل چیزیں میں وہ دے رہا ہوں. بالکل ٹھیک ہے, آپ نے صحیح کہا. اور اس میں سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ دیکھیں اس میں محنت چاہیے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگر آپ ٹھیک ہو جائیں, اور یہ جو آپ مرض جس میں ابھی آپ مبتلا ہیں اس سے اگر آپ کی مکمل طور پہ جان چھوٹ جائے, تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ نے پرہیز کرنا ہے. اس پہ زور اس لیے دیا جاتا ہے کہ آدھی بیماری جو ہے وہ اس کا جو علاج ہے وہ اس پرہیز کے ذریعے ہی ہوتا ہے. اور یہ جو خوراک کے معاملے پہ جس پہ بھی گفتگو ہو رہی تھی کچھ دیر پہلے, اس پہ زور بھی اسی لیے دیا جاتا ہے کہ یہ جو خوراک ہے جو اس وقت ہم استعمال کر رہے ہیں,
اب یہ مضر صحت ہے، اب یہ بات سمجھانا بڑا مشکل ہو رہا ہے، لوگ جانتے بھی ہیں، میں بڑا حیران ہوتا ہوں حاجی صاحب، یہ بھی ذرا توجہ رہے، اکثر میں لوگوں سے یہ سنا ہے کہ یہ جو آپ خرید رہے ہیں، جو پوریوں کی دکان پہ میں رش دیکھتا ہوں کہ یہ آپ خرید رہے ہیں، جو خرید کے گھر لے جا رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے نا اس کے بعد آپ کے ساتھ کیا ہونا، کہتا ہے ہاں جی بالکل تیار ہے، لیکن اللہ مالک ہے دیکھا جائے گا۔ اب آپ جواب دیجئے، آپ بھی کیا مریض کے ساتھ ایسے ہی کرتے ہیں کہ اللہ مالک ہے دیکھا جائے گا؟ نہیں 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 نہیں، دیکھیں اندھے کے پاس آنکھیں ہوتی ہیں؟ بالکل اندھے کے پاس آنکھیں نہیں دیکھ سکتا۔ بیوقوف کے پاس عقل ہوتی ہے؟ کالر ہے نہیں ہوتی ہے۔ ایک عقل کا اندھا، ایک آنکھ کا اندھا، اس سے بڑا فرق ہے۔ اچھا کالر کو شامل کرتے ہیں، بات مکمل کیجیے گا۔ جی السلام علیکم۔ جی بہن مجھے عالم مسجد سے بات کرنی ہے۔ جی فرمائیے، آپ کی آواز سن رہے ہیں۔ میرا یہ ہے کہ یورین پاس کرتی جلدی آج کل مجھے آ رہی تھی، مجھے شوگر نہیں ہے، شوگر چیک کو آتی رہتی ہے، اور مجھے ایسی ہے میرے دوائی کھاتی ہوں نارمل رہتا ہے، اور کتاب کا مطلب یہ زیادہ جلدی آتا ہے اور زیادہ مزاج میں آتا ہے۔ آپ بات سمجھ سکیں؟ بی بی آپ کو پیشاب بار بار آتا ہے تو آپ ایک کام کریں، آپ آ کے ہمارے پاس علاج کرائیں۔ میرا کوئی دعویٰ نہیں، لیکن یہ یقین اٹل ہے کہ تمہاری یہ پیشاب بیماری ختم ہوگی۔ اس کے لیے بہت طویل وقت میں محنت کی ہے، یورین انفیکشن کے لیے پیشاب کا بار بار آنا، چاہے اس کو شوگر ہے یا نہیں ہے، جو دوائیں تیار کی ہیں کو تیار کرنے میں بہت طویل وقت لگا، لیکن آج الحمدللہ ثم الحمدللہ جس نے بھی کھائی ہے وہ اپنی زندگی میں آ گیا، بہترین آ گیا ہے۔ رات کو سوتے ہیں صبح اٹھتے ہیں، ورنہ رات کو جو 15 مرتبہ اٹھ کے پیشاب کرتے تھے نا، تو وہ آج یہ عالم ہے کہ رات کو سوتے ہیں صبح اٹھ کے پیشاب کرتے ہیں۔ اچھا مسئلہ میرے مسوروں کا مسئلے بہت سوچ جاتے ہیں، بہت چیزیں مسورے پس آتی۔ آپ 2 بوتلیں پانی لے کے آ جائیں اور انشاءاللہ لگانے کے لیے بتا دیجئے مسوڑوں میں۔ مسوڑوں میں لگانے کے لیے بی بی آپ نیم کے پتے پکا کے اس سے کلیاں کریں۔ اچھا ٹھیک ہے، میں اپنا ایڈریس بتا دیتا ہوں، آپ آئیں علاج کرائیں، پراپر علاج کرائیں، اس تاکہ سارا معاملہ ٹھیک ہو، مسوڑے بھی ٹھیک ہوں، زخم بھی ٹھیک ہوں، سب ٹھیک ہو جائے۔ دیکھیں بادرآباد 4 مینار چرونگی ساتھ ہی سیلانی والے، ہم دونوں کی گلی میں صبح روزانہ 11 سے رات 8 ٹائم روزانہ کا ہوتا ہے، اتوار کو صبح 10 سے دوپہر 2 کا ٹائم ہوتا ہے، اس ٹائم آپ تشریف لائیں۔ دوسرا کہ ابھی ہم کارڈ کر رہے ہیں، جس کو بھی یہاں تکلیف ہے یاسرا بتا دو، جہاں بھی تکلیف ہے، آپ کے منہ میں تکلیف ہے، ناک میں، ٹانگ میں، جہاں بھی ہے وہاں ہاتھ رکھیں، جب میں بولوں آمین تو آپ ساتھ چھو کے دوبارہ ہاتھ رکھ لینا، بسم اللہ بسم اللہ کیجیے۔ سب کی تکلیفیں بیماریاں، جن جادو مشکل پریشانی ختم ہو، شفا ملے، مکمل شفا ملے، پاکستان اور اسلام ساری کائنات میں غالب ہے، ساری کائنات انسان ہر ملک اسلام پاکستان تابع، جادو کرنے کرانے والے مرجن دن پڑ جائیں، جن پہ جادو کو شفا ملے، مکمل شفا ملے، آمین ثم آمین یا رحمت العالمین۔ پاکستان زاری باطنی اندرونی بیرونی دشمن ختم، وحشت ختم، ساری دنیا کو شفا ملے، فرض سے آج تک ساری مخلوق جہاں بھی بیمار ہے اس کو شفا ملے، آمین ثم آمین۔ چھوڑ دوبارہ پکڑو، چھوڑ دوبارہ پکڑو، چھوڑ دوبارہ پکڑو، چھوڑ دوبارہ پکڑو، چھوڑ دوبارہ پکڑو۔ ٹھیک، جزاک اللہ۔ یہ پروگرام جو ہے نا آپ اپنے موبائل پہ بھی کہنا اپلوڈ کر سکتے ہو، اور دن میں جتنی دفعہ چاہیں آپ کر سکتے ہیں، تو اس سے آپ کو فوراً شفا ملے گی۔ اور انشاءاللہ بہت جلدی میرا یوٹیوب چینل اپنا شروع ہو جائے گا، اس کا بھی ہم بتا دیں گے۔ روزانہ میں 9 سے 10 لائیو پروگرام کروں گا اپنے یوٹیوب چینل پہ، ابھی ADM نیچرل کے نام سے ہے، تو الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ اس میں جوائن کر سکتے ہیں۔ بہت جلدی امید ہے کہ اس ہفتے کے اندر سارے کام مکمل ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو ہماری کوشش یاسر دن رات کی ہے انسان کی بقا سلامتی چاہیے، سب سے زیادہ ضروری ہے۔ حاجی صاحب میں بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے پروگرام میں وقت دیا، اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کے یہاں تشریف لائے اور لوگوں کے سوالوں کے جوابات دیے۔ تو یہ سلسلہ انشاءاللہ آگے جاری رہے گا، اور سوالات کیونکہ موصول ہو رہے تھے دوران پروگرام بھی، تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ سوالوں کو جواب دیا جائے اور پروگرام میں شامل کیا جائے۔ وقت کی کمی کی وجہ سے جو سوالات شامل نہیں ہو سکے، انشاءاللہ آگے جب نشست ہماری ہوگی اس میں سارے سوالوں کو پروگرام کا حصہ ضرور بنایا جائے گا۔ اب یہاں پہ کیونکہ اجازت لینے کا وقت ہے، اجازت آپ سے لینی ہوگی، کل انشاءاللہ پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ محمد یاسر کو اور ہماری ٹیم کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔